25 دسمبر 1876 کو کراچی میں ایک تاجر کو اطلاع ملی کہ اس کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا ہے۔ وہ گھر آیا اور اس لڑکے کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس وقت اس تاجر کو معلوم نہ تھا کہ اس نے آنے والے وقتوں کا ایک عظیم رہنما اپنی باہوں میں سجا رکھا ہے۔ اس نے اسے محمد علی جناح کا نام دیا، جو بعد میں قائد اعظم اور بابا ایک قوم کے ناموں سے مشہور ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی تعلیم کا آغاز 1882 میں کراچی سے ہوا، جہاں آپ نے گجراتی کی 4 جماعتوں کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں داخل ہوئے، مگر یہاں چند ماہ ہی گزرے تھے کہ بعد میں آپ ممبئی چلے گئے اور انجمن اسلام ہائی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ آپ جنوری 1893 کو انگلستان چلے گئے اور وہاں لنکن جیسے ادارے سے وکالت کی تعلیم حاصل کرنے لگے۔ 1896 میں آپ نے بیرسٹر کی ڈگری مکمل کر لی اور ان کو آپ ممبئی واپس آئے اور ممبئی سے بحیثیت بیرسٹر وکالت کا آغاز کیا، اور چند ہی سالوں میں آپ کا شمار ملک کے صفحہ اول کے وکلاء میں ہونے لگا۔ 1900 میں آپ نے ممبئی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ کے طور پر کام شروع کیا۔ 1905 میں آپ نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور 1909 میں ممبئی مسلمان حلقے سے بلا مقابلہ سپریم کونسل کے رکن منتخب ہوئے اور 1910 میں قانون ساز کونسل کے رکن بنے۔ 1912 میں کلکتہ میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ آپ ایک قابل اور ذہین وکیل کے ساتھ ساتھ ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی تھے۔ آپ کی فہم و فراست کے سب قائل تھے۔ آپ ایک ذہین وکیل کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے۔ آپ کی سیاست میں دلچسپی قیام انگلستان سے ہی تھی، مگر ہندوستان واپس آنے کے بعد آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ آپ کے واپسی کے کچھ عرصے بعد ہی آپ نے خندہ پیشانی سے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آپ نے متحدہ ہندوستان کے عظیم رہنما گولکلے کی ہم رکیبی میں آل انڈیا کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ یہ وہ وقت تھا جب قائد اعظم اس بات کے قائل تھے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو مل کر آزادی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس واسطے آپ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے اتحاد کی بہت کوشش کی، جس کے تناظر میں آپ کو ہندو مسلم سفیر کا خطاب دیا گیا۔ بعد میں آپ کو احساس ہوا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ نظریے کے مالک ہیں، یہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ آپ نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ایک الگ ریاست جو صرف اسلام کے نام پر قائم ہو، اس کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ قائد اعظم کی پہلی شادی 1892 میں ہوئی تھی، مگر قیام انگلستان کے دوران آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر قائد اعظم نے دوسری شادی 1918 میں ممبئی کے مشہور پارسی گھرانے کے دانش صاحب کی بیٹی رتن بائی سے کی، جو نکاح سے قبل مسلمان ہو گئی تھی، اور ان کا نام مریم رکھا گیا۔ آپ کے ہاں 15 اگست 1919 کو ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام دینا جناح رکھا گیا۔ قائد اعظم ایک ذہین آدمی کے ساتھ حاضر دماغ بھی رکھتے تھے۔ آپ غیر متنازع شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کے مخالفین کی جانب سے آپ پر بہت طرح کے ذاتی حملے بھی کیے گئے، مگر آپ کی حاضر دماغی اور ذہانت کی وجہ سے آپ محفوظ رہے۔ اسی طرح ایک بار آپ ٹرین میں سوار تھے تو ایک لڑکی جو مخالفین کی طرف سے بھیجی گئی تھی ٹرین میں آئی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور شور کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں دیگر رہنما ٹرین کے اس ڈبے میں آئے تو لڑکی نے کہا، جناح نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ تو لوگوں نے جب آپ کی طرف دیکھا اور آپ سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اگر میں نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو میرے ہاتھ میں جلتے ہوئے سگار کی راکھ گر چکی ہوتی، مگر ایسا کچھ نہیں، وہ ابھی بھی سگار کے ساتھ موجود ہے۔ قائد اعظم نے جب دیکھا کہ مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد کانگریس کے کچھ لوگ ان کے خلاف ہیں تو آپ نے 1920 میں کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 1921 میں آپ نے گاندھی کی سیاسی حکمت عملی کی مخالفت کر دی اور 1926 میں ہندو مسلم اتحاد کے لیے نیا نقطہ واضح کیا، مگر کانگریس نے انکار کر دیا۔ اسی وجہ سے 1927 میں آپ نے مسلم لیگ کے کلکتہ کے اجلاس کی صدارت کی اور اگلا راستہ واضح کیا اور زبردست جدوجہد کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے 1928 میں کانگریس نے مکمل مخالفت شروع کر دی۔ اسی وجہ سے دسمبر 1928 میں آپ نے نہرو رپورٹ کی مکمل مخالفت کر دی اور مارچ 1929 میں مرکزی اسمبلی میں نہرو سے کافی بحث و مباحثے کے بعد دہلی میں مسلم لیگ کے اجلاس کا انعقاد کیا اور 14 نکات کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سیاست پہلے سے تیز تر ہو گئی اور آپ نے یکے بعد دیگر اجلاس اور جلسے منعقد کیے اور 1940 قرارداد پاکستان تک آپ نے کافی ملکی سیاست میں خود کو مقبول رہنما کے طور پر پیش کر لیا تھا۔ آپ کی لازوال محنت اور خلوص نیت کی
وجہ سے اللہ نے آپ کو محنت کا ثمر پاکستان کی صورت میں دیا۔ آپ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل منتخب ہوئے، لیکن بدقسمتی سے آپ کا سایہ زیادہ عرصہ سروں پر قائم نہ رہا اور 11 ستمبر 1948 کو آپ انتقال کر گئے اور امت مسلمہ اس عظیم ہستی سے محروم ہو گئی۔ میری نظر میں آپ کی شخصیت پر جامع اور واضح تبصرہ ویلپورٹ نے کیا۔ اس نے کہا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں، اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور ایسے تو کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت قائم کر دے۔ محمد علی جناح ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے تینوں کام ایک وقت میں کر دیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی، آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچے۔